نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہی تو شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہی تو شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور شب ولادت پہ سب مسلمان کیوں نہ کریں جان و مال قربان۔ شب ولادت پہ سب مسلمان کیوں نہ کریں جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہیں وجد میں آج ڈالیاں کیوں، یہ رقص پتوں کو کیوں ہے آخر۔ ہیں وجد میں آج ڈالیاں کیوں، یہ رقص پتوں کو کیوں ہے آخر۔ بہار آئی پیغام لائی، خدا کے محبوب آ رہے ہیں۔ بہار آئی پیغام لائی، خدا کے محبوب آ رہے ہیں۔ اور حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمتی ربی کا فحدث۔ حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمتی ربی کا فحدث۔ خدا کے فرمان پر عمل ہے انجم، خدا کے فرمان پر عمل ہے انجم، جو محفل میلاد سجا رہے ہیں۔ حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمتی ربی کا فحدث۔ خدا کے فرمان پر عمل ہے انجم، جو محفل میلاد سجا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہی تو شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خلاق لم یزل اس آیہ مبارکہ کے اندر امام الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے۔ موسم و تشم سامن حضرات، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہ ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، رب ذوالجلال نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان یہ عطا فرمائی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمت یہ عطا فرمائی ہے۔ خلاق لم یزل نے اپنے محبوب کو رفعت کچھ اس انداز سے عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ محبوب تیری شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے صحابی رسول۔ آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے جہان کتنے پیدا فرمائے، فرمایا ایک جہان نہیں ہے، دو جہان نہیں ہے، تین جہان نہیں، فرمایا 5، 10، 20، 100 جہانوں کی بات نہ کرو، فرمایا رب العالمین نے 18,000 جہان پیدا فرمائے ہیں۔ اور فرمایا رب العالمین نے اپنے
کرم سے 18,000 جہان پیدا فرما کے محبوب کو عصمت یہ عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو صرف دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالم برزخ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ہر جہان کے لیے جس چیز پر جہان کا عالم کا اطلاق ہوگا محبوب ہم نے آپ کو پہلے ہی اس کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور محترم سامعین حضرات، رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان یہ عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت یہ ہے کہ وہ جن و انس ہوں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، وہ جانور ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، وہ نباتات ہوں وہ جمادات ہوں رب العالمین نے محبوب کو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، وہ حشرات الارض ہوں وہ فرشتے ہوں وہ اللہ کے نبی ہوں اللہ کے رسول ہوں اللہ کی پیدا کردہ جو بھی مخلوق ہے، رب العالمین نے ہر مخلوق کے لیے امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین حضرات، رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت کیسی عطا فرمائی ہے، اور پھر رحمت کاملہ عطا فرمائی، اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہ ہے، مصطفیٰ کی رحمت یہ ہے، پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھیں رب العالمین ان پر فوراً عذاب کو نازل فرما دیتا تھا، ایک گناہ کرتی تھی رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا، رب العالمین پوری کی پوری بستیاں جو ہے نیست و نابود فرما دیا کرتا تھا، پورے کے پورے علاقے بستیاں زیر و زبر کر دی جاتی تھیں، لیکن آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو مدینے کے تاجدار کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے رب العالمین نے جو اس امت کو پہلا لقب عطا فرمایا، اس امت کو جو پہلا انعام عطا فرمایا، رب العالمین نے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ایک تو ساری زمین کو رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے، اور خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو نماز کا وقت آ جائے، فرمایا وہیں پہ نماز پڑھ لے، رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے اس انداز سے رحمت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہو نماز کا وقت آ جائے تو مسلمان وہیں پہ نماز پڑھے، رب العالمین اس کے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہونے سے امت کو ایک انعام تو یہ ملا کہ پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھی، رب العالمین نیست و نابود فرما دیتا تھا، فرمایا رب العالمین نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا محبوب رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ آپ ان میں موجود ہوں تو رب ان کو عذاب فرمائے، رب ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں تو پتہ چلا کہ آج اگر معاشرے کو دیکھا جائے، اگر مسلمانوں کی طرف نظر کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی ہیں، یہاں سود کھانے والے بھی آپ کو ملیں گے، رشوت لینے والے بھی ملیں گے، حرام کھانے والے بھی ملیں گے، یہاں پہ زانی بھی ملیں گے، بدکار بھی ملیں گے، ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی ملیں گے، نمازوں کو چھوڑنے والے بھی ملیں گے، جن پر حج فرض ہے اپنے جو ہے وہ حج ادا نہیں کرنے جاتے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں اتنے ملوث ہیں کہ ہر طرح کا گناہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر طرح کا گناہ ان میں پایا جا رہا ہے، لیکن شان مصطفیٰ کی یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ پہلی امتیں ایک گناہ کریں رب عذاب نازل فرما دیتا ہے، اس امت کے اندر اگر نظر دوہرائی جائے تو ہر طرح کا گناہ پایا جا رہا ہے، لیکن اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا، یہ بھی مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ محبوب آپ ان میں موجود ہیں،
اس وجہ سے ہم ان کو عذاب نازل نہیں فرما رہے۔ یہ مصطفیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی رحمت کی برکت ہے، میرے مصطفیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے، میرے محبوب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس امت میں طرح طرح کے لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کے میلاد کا سب سے بڑا انعام تو امت کو یہ عطا کر دیا گیا کہ رب العالمین نے ان پر اجتماعی عذاب کو روک دیا ہے، ورنہ آج حالت دیکھی جائے کہ جس طرح کے گناہ اس امت میں ہو رہے ہیں رب العالمین نیست و نابود فرما دے، لیکن یہ رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ رب العالمین عذاب نازل نہیں فرماتا۔ معزز محترم سامعین حضرات، رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ محبوب آپ کے رب کی شان یہ ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا آپ کے رب کی شان یہ ہے کہ محبوب اگر میں رب العالمین ہوں تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کا رب العالمین ہے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ محبوب کائنات کا کوئی ذرہ رب العالمین کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے۔ فرمایا محبوب کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی رسالت و نبوت و رحمت سے باہر نہیں ہے۔ جس کے لیے رب العالمین رب ہے، رب العالمین نے ہر ایک کے لیے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ وہ حشرات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، وہ کوئی چیز ہو، وہ جن و انس ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہو، رب العالمین نے سب کے لیے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ معزز محترم سامعین حضرات، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ اگر رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہوں تو جبریل وہیں پہ قرآن لے کے آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہوں، جبریل وہاں قرآن لے کے چلا جاتا ہے۔ پہلے نبی جتنے بھی آئے رب العالمین نے انہیں ایک جگہ عطا فرمائی، ایک وقت عطا فرمایا کہ فلاں وقت پہ آؤ، فلاں جگہ پہ آؤ، تمہیں کتاب عطا کر دی جائے گی جس میں تمہاری امت کے لیے احکامات ہوں گے، فلاں جگہ پہ آ جاؤ، آ کر کتاب لے جاؤ۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار اگر مکہ کی وادیوں میں ہیں تو جبریل قرآن لے کے مکہ کی وادیوں میں آ جاتا ہے۔ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر ہوں، جبریل قرآن لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار مدینہ کی گلیوں میں ہوں، جبریل قرآن لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار اونٹنی پہ سوار ہوں، جبریل خادم بن کے قرآن کی آیتیں لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار اپنے بستر پہ آرام فرما ہوں، جبریل قرآن لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ رب العالمین نے محبوب کو شان ہی عطا فرمائی ہے، مدینے کے تاجدار جہاں بھی جاتے ہیں جبریل نوکر بن کے رب العالمین کی طرف سے قرآن لے کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ معزز محترم سامعین حضرات، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اتنی وسیع ہے، رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز سے رحمت للعالمین بنایا ہے کہ مدینے کے تاجدار جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گزر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دیکھا کہ دور سے ایک اونٹ آ رہا ہے، دور سے ایک اونٹ تیز بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور آ بھی مدینے کے چاند کی طرف رہا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب آگے کھڑے ہو گئے، کہیں یہ رب کے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سائڈ پہ ہو جاؤ، فرمایا میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اونٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے بات بھی کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو منتخب کیا، فرمایا جاؤ اس اونٹ کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ اس اونٹ کے مالک کو بلایا گیا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے تجھے یہ سواری عطا فرمائی ہے، اس نے آ کے میری بارگاہ میں تیری شکایت لگائی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اسے چارہ کم ڈالتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس نے آ کے تیری شکایت لگائی ہے۔ اس اونٹ کے مالک نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایسے ہی ہے، میں یقیناً ایسے ہی کرتا ہوں، اسے چارہ کم ڈالتا ہوں، کام اس سے زیادہ لیتا ہوں۔ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اسے تنگ نہ کرنا،
آج کے بعد ایسا نہ کرنا، آج کے بعد اسے تنگ نہ کرنا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس انداز سے ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، رب العالمین تم پر رحم نازل فرمائے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ رب العالمین نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ رب العالمین نے مدینے کے تاجدار کو یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ مدینے کے تاجدار ہر ایک کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں، ان سے گفتگو بھی فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرنی کا شکار کیا، اسے جال میں قید کیا ہوا ہے۔ مدینے کے تاجدار وہاں سے گزر رہے تھے، اس ہرنی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے سے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کیا، وہ ہرنی چلی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود تھے۔ وہ یہودی جس نے شکار کیا تھا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے بڑی مشکل سے شکار کیا تھا، اور جو شکار میں نے قید کیا تھا آپ نے اسے آزاد کر دیا ہے، آپ نے میرا نقصان کر دیا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، ہرنی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، واپس آ جائے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ یہودی عرض کرنے لگا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہرنی جس کو میں نے شکار کیا تھا، جس کو میں نے قید کر لیا تھا، اب وہ آزاد ہو گئی تو وہ دوبارہ کیسے واپس آئے گی؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہرنی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ ابھی واپس آ جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی۔ وہ یہودی حیران ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شکار جو ہے ہاتھ سے نکل جائے، آزاد ہو جائے، پھر واپس آ جائے؟ فرمایا کہ ہرنی نے مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے، فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پتہ چلا کہ رب العالمین کے پیارے محبوب کو رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو جانوروں کے لیے بھی رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین حضرات، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے معراج کی رات، مدینے کے تاجدار جب وہاں پہ پہنچے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان نفوس قدسیہ نے استقبال کیا جو اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں، جو رب العالمین کے شاہکار بن کے آئے، جن کو رب العالمین نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہ نبی جو پہلے گزر چکے تھے، جن کو ہزارہا سال ہو چکے، جو پہلے گزر چکے ہیں، اپنا زمانہ نبوت پورا کر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا تھا، رب کے محبوب فرما رہے ہیں وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کے سارے نبی، سارے رسول مسجد اقصیٰ میں میرا استقبال فرما رہے تھے۔ وہ نبی جو پہلے گزر چکے تھے فرمائے وہ سارے میرا استقبال کر رہے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ تو امامت کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ سب سے بڑا عالم بھی ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی امام ہے کسی محلے کے اندر امامت کر رہا ہے تو وہ مقتدیوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اگر علم میں لوگ برابر ہوں پھر دیکھا جاتا ہے اس کا حسن اخلاق کیا ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر اس میں بھی برابر ہوں پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کا عمر کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ہے پھر اسے امام بنایا جائے۔ اس طرح سے اس کی امامت کی بھی شرائط ہیں۔
وہاں پر جب تمام انبیاء موجود تھے جن کو رب العالمین نے کسی کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، کسی کو رب العالمین نے 1600 سال کی عمر عطا فرمائی، وہ اللہ کے نبی بھی وہاں موجود تھے، لیکن جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، میرے نبی کی عمر تو ظاہراً عمر ہوئی 63 برس، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل امین نے میرے محبوب کے مبارک ہاتھوں کو پکڑا، مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو رب العالمین نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، تو مصطفیٰ کو رب العالمین نے سب سے بڑا عالم بھی بنایا ہے، سب سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، کہ جن کا اخلاق ہی رب العالمین کا قرآن ہے، اس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تھے، مدینے کے تاجدار نے پوچھا تھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے حجاب فلک پہ ایک نوری ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ یہ میری عمر ہے۔ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل رب العالمین کی عزت کی قسم ہے، اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس ستارے کو تو دیکھتا رہا وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوں۔ فرمایا وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، رب وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر دیکھی جائے تو عمر میں سب سے اعلیٰ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے بازو سے پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے تمام نبیوں سے اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، تمام نبیوں سے افضل بنا کے بھیجا ہے، تمام نبیوں سے اکمل بنا کے بھیجا ہے، تمام نبیوں سے زیادہ شان دے کر بھیجا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین حضرات، مسجد اقصیٰ کے اندر جب مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اب وہاں پہ جو نفوس قدسیہ تھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں پہ موجود تھے۔ عام جلسہ نہیں تھا، وہ ہمارا جلسہ نہیں تھا کہ ہم اعلان کرتے رہیں تو محلے سے 2 بندے بھی محفل پہ نہ آئیں، وہ ایسا جلسہ نہیں تھا کہ ہم اعلان کرتے رہیں سارا دن اعلان ہوتا رہے، ہمارے نمازیوں میں سے بھی کوئی جلسے پہ نہ آئے۔ وہ ایسا جلسہ تھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو پہلے امامت کر چکے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلا چکے، وہ تمام نفوس قدسیہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور جو رب العالمین نے ان پر انعامات نازل فرمائے تھے، جو رب العالمین نے ان کو شانیں عطا فرمائی تھیں، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام شانیں اس رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے ابو البشر بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ رب العالمین نے جو ان کو شانیں عطا کی تھی ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمام شانیں، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے نار نمرود سے بچا لیا۔ اپنے اوپر ہونے والے احسانات کا، انعامات کا ذکر کیا گیا، اپنے اوپر ہونے والی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، جو شان رب نے ان کو عطا کی تھیں ان کا ذکر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، عرض کی کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اپنا ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اب یہ انبیاء کا جلسہ ہو رہا ہے،
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کے نفوس قدسیہ کی محفل سجی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر میری بارگاہ میں کوڑ کے مرض والا آتا ہے میں ہاتھ پھیر دیتا ہوں، رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ اگر میری بارگاہ میں کوئی اندھا آتا ہے ہاتھ پھیر دیتا ہوں، رب ذوالجلال آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ میری بارگاہ میں اگر کسی مردے کو لایا جاتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہوں، رب العالمین مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، اپنی شانوں کا بیان کیا، رب نے جو انہیں معجزے دیے تھے سب نے جب بیان کر لیا، آخر میں باری آئی امام الانبیاء کی، آخر میں باری آئی آمینہ کے لال کی، آخر میں باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، واللیل کی زلفوں والے محمد مصطفیٰ کی۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیرا وجعل امتی خیرا امتی اخرجت للناس وجعل امت وسطا وجعل امتی هم الاولون هم الاخرون وشرح لی صدرا ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، محفل سجی ہوئی تھی انبیاء کی، اللہ کے رسولوں کی، مدینے کے تاجدار نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ فرمایا گروہ انبیاء بے شک رب العالمین نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، بڑے جمال عطا فرمائے ہیں، بڑی شان عطا فرمائی، اور فرمایا آدم علیہ السلام بے شک رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، آپ کو ابو البشر بنایا ہے، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، لیکن فرمایا یاد کریں اس وقت کو کہ جب رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا تھا، جب فرشتے آپ کو سجدہ کر رہے تھے، جب آپ کو ابو البشر بنایا تھا، فرمایا وہ بھی ایک وقت تھا، وہ بھی ایک عالم تھا، وہ بھی ایک جہان تھا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا وہ بھی ایک جہان تھا، عالم تھا، رب العالمین نے مجھے اس وقت کے لیے بھی رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا گروہ انبیاء اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اے حضرت یعقوب و یونس، حضرت یوسف علیہ السلام، اے حضرت ذوالکفل علیہ السلام، اے حضرت داؤد علیہ السلام، اے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، جس وقت رب العالمین نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا تھا، جب آپ کے سر پہ رب العالمین نے نبوت کا تاج سجا دیا، آپ کے زمانے میں تمہارا کوئی ہم پلہ موجود نہیں تھا، لیکن فرمایا جس وقت رب نے تمہیں یہ شانیں عطا کی تھیں، جس وقت رب العالمین نے تمہیں نبوت عطا فرمائی، جس وقت رب العالمین نے تمہیں فرعون سے نجات عطا کی، فرمایا جس وقت رب العالمین نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، فرمایا وہ بھی ایک جہان تھا، وہ بھی ایک عالم تھا، اور فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ فرمایا رب العالمین نے مجھے ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل کر لیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، وہ کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، رب العالمین نے آپ کو کافۃ للناس بھی بنایا ہے، رب العالمین نے آپ کو بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے، رب العالمین نے آپ پر قرآن بھی نازل فرمایا ہے جس میں ہر چیز کا بیان کیا گیا ہے، رب العالمین نے آپ کی امت کو خیر امت فرمایا ہے، آپ کی امت
उम्मत को उम्मतुन वसतल लितकूनु शुहदा लिन्नास का मुकाम अता फरमाया है। रब्बुल आलमीन ने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। रब्बुल आलमीन ने आपके सीने को खोल दिया, आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। रब्बुल आलमीन ने आपको अव्वल भी बनाया है, आपको आखिर भी बना के भेजा है। रब्बुल आलमीन ने आपको फाते भी बनाया है, खातमुन नबीयीन भी बना के भेजा है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने जब आपको ये शान अता फरमाई हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्त यकदस पकड़ा और अर्ज़ करने लगे कि गुरूह अंबिया, बेशक रब्बुल आलमीन ने आपको बड़ी शान अता फरमाई हैं, बड़े कमाल अता फरमाए हैं, बड़ी असमतें अता फरमाई हैं। लेकिन फरमाया रब्बुल आलमीन ने आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। फरमाया यही वजह है कि रब्बुल आलमीन ने मदीने के ताजदार को सबसे अफजल भी बनाया है, सबसे आला भी बना दिया, सबसे अफजल भी मुस्तफ़ा को बनाया है, सबसे आला भी मुस्तफ़ा को बना दिया है। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और वो लामार्तीन जो है फ्रांस का एक फ़लसफ़ी है, वो कहता है, उसने आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में जब सर्च की, वो कहता है कि इस कायनात के अंदर जितने भी किसी इंसान को चेक करने के ज़ाविये हैं, तरीक़े हैं, जिससे पता चले किसी इंसान का मकसद क्या है, इसका ज़ाहिर क्या है, इसका बातिन क्या है, इस बंदे का मकसद क्या है, वो कहता है हर ज़ाविये से, हर तरीक़े से मुहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात को परखो, चेक करो, तुम्हें पता चलेगा कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रब ने शान ये अता फरमाई है कि सबसे आला शान रब की है। रब के बाद जिस ज़ात का मुकाम सबसे आला है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। फरमाया रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। और वो कहता है कि मैंने हर ज़ाविये से, हर तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात को परखा है, चेक किया है, बस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि रब के बाद अगर ज़ात कोई बुलंद है जिसे रब्बुल आलमीन ने मुकाम अता फरमाया है, फरमाया रब के बाद मोहम्मद अरबी की वो ज़ात है जिसको रब्बुल आलमीन ने सबसे आला और अफजल बना दिया है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और एक हिंदू शायर है, उसने भी अपना तर्जिया जो है पेश किया। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असमत व शान ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने कदमैन मुबारक के अंदर जो नालैन पहने हैं, मेरे और आपके कदमों में हो तो हम कहते हैं ये जूते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के मुबारक कदमों से जब लग जाएं तो फिर नालैन मुबारक बन जाते हैं, वो नूर वाले बन जाते हैं। कोई कायनात का फ़लसफ़ी हो, कोई कायनात का साइंसदान हो, कोई बड़े से बड़ा बंदा क्यों ना हो, हमें ला के कोई दिखा दो कि जिसने अपने पाँव के अंदर जूते पहने हों और सारी कायनात के उलमा उसके जूतों की शान लिख रहे हों। ये शान अगर किसी को हासिल है, ये मुकाम अगर किसी को हासिल है तो मेरे और आपके लजपाल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को हासिल है। मेरे नबी ने अपने कदमों में जो नालैन पहने हैं, आज लोग कहते हैं नबी हमारे जैसा, कहते हैं नबी के दो हाथ तो हमारे भी दो हाथ, नबी की दो आंखें हमारी दो आंखें। मैंने कहा तेरे हाथ ऐसे हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ तो इतनी असमत वाले हैं, बैठे मस्जिद नबवी के अंदर हो, हाथ बुलंद कर देते हैं तो जन्नत के अंदर हाथ पहुंच जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें तो इतनी असमत वाली हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हों, जन्नत के नज़ारे कर रहे होते हैं, जन्नत के अंदर हो तो मदीने में चलने वाले बिलाल हबशी के कदमों की आवाज़ भी सुन लेते हैं, अपने सहाबी के कुरान पढ़ने की आवाज़ भी जन्नत में समात फरमा लेते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो ये है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में अपने घर के अंदर मौजूद हों, मक्के में मुस्तफ़ा को कोई मदद के लिए पुकारता है, मुस्तफ़ा 3 मरतबा लब्बैक का नारा बुलंद फरमा के उसकी मदद भी फरमा देते हैं। आज लोग कहते हैं नबी हमारे जैसा, नबी के 2 कान तो हमारे भी 2 कान। इतनी घटिया सोच हो चुकी लोगों की। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है, रब ने सारा कुरान उनके कल्ब अतहर पे नादिल फरमा दिया है कि जिस कुरान की एक आयत अगर पहाड़ पे नादिल की जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब के सीना अक़दस की शान ये है, मुस्तफ़ा के कल्ब अतहर की शान ये है, मुस्तफ़ा की जुर्रत व बहादुरी का आलम ये है
ہے کہ ایک آیت نہیں پورا قرآن مصطفیٰ کے دل پہ رب نے نازل فرما دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، قدموں میں آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ درخت کو اشارہ کر دیتے ہیں، درخت زمین چیرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے جاتا ہے۔ رب العالمین کے پیارے محبوب کی تو شان یہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے۔ وہ ہندو شاعر تھا، اس نے کہا کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے۔ مصطفیٰ کے نالین کی بات ہو رہی تھی، جوتے مبارک کی بات ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آقا کے لعاب دہن جسے تھوک مبارک کہتے ہیں اس کی ابھی صرف چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کم از کم 3 گھنٹے کا میرے پاس مواد ہے، وہ اگر بیان کیا جائے تو مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ کون لگائے گا۔ مصطفیٰ کے جس کے لعاب دہن کی شان یہ ہے، اس مصطفیٰ کے سارے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں میں جو نالین پہنے ہیں، امت کے علماء آج 15 صدیاں ہو رہی ہیں، امت کے علماء مصطفیٰ کے نالین کی شانیں بیان فرما رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ ہندو شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، کونین کی دولت قدموں میں میرے سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی تو کیا لے، وہ کہتا ہے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا دے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا دے۔ مصطفیٰ کریم کے نالین کی شان یہ ہے، وہ ہندو ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف کائنات کے خزانے پڑے ہوں، میرے ہاتھوں پہ لوگ شمس و قمر کو لا کے رکھ دیں، کائنات کے خزانے ایک طرف پڑے ہوں، ایک طرف مصطفیٰ کے نالین مبارک ہوں، وہ کہتا ہے میں کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں گا، مصطفیٰ کے نالین کو آنکھوں سے لگا لوں گا۔ یہ مصطفیٰ کے نالین کی شان ہے۔ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، کونین کی دولت قدموں میں میرے سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی تو کیا لے، ارے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا لم اجد رجلا افضل من محمد۔ جبریل امین نے بھی یہ اعلان کیا تھا، آج لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، جبریل نے یہ اعلان کیا تھا، نوری فرشتوں کے سردار نے یہ اعلان کیا تھا۔ عرض کی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تو آدم علیہ السلام کے پاس بھی گیا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس گیا، عیسیٰ کے پاس گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گیا، تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں گیا ہے، مجھے بتا تو صحیح کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے، کوئی میرے جیسا بھی تو نے دیکھا ہے؟ تو جبریل نے پھر کیا کہا؟ عربی کے جو الفاظ بولے، یہ نہیں کہا کہ نظر تو میں نے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ بصر تو میں نے دیکھا، بلکہ جبریل نے کہا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا لم اجد رجلا افضل من محمد۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان مارا ہے، مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے میں نے دیکھ لیا ہے، فرمایا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک کی بارگاہ میں وہی لے کے گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے افضل میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ رب نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ رب العالمین نے سب سے افضل بھی آپ کو بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بھی آپ کو بنایا ہے، اور پھر ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی۔ میرے امام نے کہا کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں آقا تمہارے لیے، اور کلیم و نجی مسیح و صفی، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں آقا تمہارے لیے، اور کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے ساری خلق پھری، کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے، آقا تمہاری چمک تمہاری دمک، آقا تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سبق میں یہ سکہ نشاں آقا تمہاری
تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں آقا تمہارے لیے۔ اور پھر میرے امام نے کمال کر دیا اور کہا کہ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، امامت کل، سیادت کل، اصالت کل، امارت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں آقا تمہارے لیے، خدا کے یہاں آقا تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچا سچا عشق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔